ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بھارتی بیانیہ زمین بوس پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم ہو گیا۔ بھارت کا نام نہاد آپریشن سندور عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار ہے۔ یو این نے بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ آپریشن سندور پر وضاحت طلب کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے۔ بھارت نے عدم مداخلت کے عالمی اصول پامال کر دیے۔ بھارت نے عدم مداخلت کے عالمی اصول پامال کر دیے۔ نیک نیتی سے سندھ طاس معاہدے پر عمل کرے۔ اقوام متحدہ نے پہلگام حملے پر بھارتی الزام کو بھی مسترد کر دیا۔ بھارت کا نام نہاد آپریشن سندور ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ نے بھارتی جارحیت، جھوٹے الزامات اور بین الاقوامی قوانین کے سنگین خلاف ورزیوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ رپورٹ میں بھارت کو نہ صرف پاکستان کی خود مختاری پامال کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، بلکہ نئی دہلی سے اس غیر قانونی فوجی کارروائی پر باضابطہ وضاحت بھی طلب کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا آپریشن سندور عالمی قانون، اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں پر براہ راست حملہ ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ آبی معاہدوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھارتی روش کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بھارت کے پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت آج تک کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا کہ اس حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی دو ٹوک تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے برعکس بھارت نے 7 مئی 2025 کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ طور پر مطلع تک نہیں کیا، جو طے شدہ عالمی طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد کو نقصان پہنچا اور متعدد بے گناہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی جارحیت کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں۔ اگر بھارتی اقدام کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو پاکستان کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل اور قانونی حق حاصل ہے۔ بھارت کی یہ جارحانہ پالیسی خطے کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ آگاہ کرتے چلیں، بھارتی بیانیہ زمین بوس پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ بھارت کا نام نہاد آپریشن سندور عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے، بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپریشن سندور جب سے بھارت نے شروع کیا اس وقت سے بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک تو پاکستان نے بھارت کو، میرا خیال ہے کہ جب سے بھارت اور پاکستان مارتے وجود میں آئے، ایک بہت بڑی ہزیمت اور شکست فاش سے دوچار کیا۔ جی اس کے بعد عالمی سطح پہ بھارت کو جو ہزیمت کا سلسلہ، سیریز آف ہزیمت کا سلسلہ اٹھانا پڑا، وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر فورم کے اوپر، برک کا فورم ہو، اس کے بعد شنگھائی تنظیم کا فورم ہو، یا امریکہ میں یہ کوارڈ کا فورم ہے، ہر جگہ پہ بھارت کو شکست اور ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اور اس کی آفٹر شاک جو ہے نا وہ چلتے رہے، ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور میں یو این او کی طرف بات میں آتا ہوں، لیکن آپ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی مسلسل اپوزیشن جماعتوں نے، ان کی اپنے جو ممبرز ہیں بی جے پی کے، انہوں نے، اور ریسنٹلی جو بھارت کے ایکس آرمی چیف ہیں وی پی سنگھ، انہوں نے تو کھول کے سب کچھ سامنے لا کے رکھ دیا، جب انہوں نے کہا جی جنگ کے آدھے گھنٹے کے اندر ہم شکست فاش سے دوچار ہو چکے تھے، اور بھارت کی ایئر فورس جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئی تھی، اور ہم نے بڑی مجبوری کی حالت میں اس کو سب کو گراؤنڈ کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ جو 8 گنا بڑی طاقت ہے، اپنے چھوٹی طاقت کے سامنے اس طرح کی لاچاری کی حالت میں دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور ابھی تو آج جو ہے یو این او کی جو رپورٹ ہے انہوں نے تو اس کو سٹیمپ آؤٹ کر دیا ہے، پوری طرح سٹیمپ لگ گئی ہے، جب یو این او نے بڑا ظاہری طور پہ یہ بتا دیا کہ بھارت کا یہ جارحانہ کرام تھا۔ اور پہلگام حملے میں پاکستان نے اس کو آفر بھی کی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، جس کو انہوں نے مانا نہیں، اور یہ ٹیررزم کا بہانہ بنا کے کسی ملک پہ حملہ کرنا، پھر اس کی مساجد کو شہید کرنا، سویلین کو شہید کرنا، یہ بالکل اقوام متحدہ کے قانون اور عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ جبکہ
आपने आर्टिकल 51 का हवाला दिया कि कोई भी मुल्क अगर किसी मुल्क के खिलाफ लेजिटमेसी हासिल करना चाहता है तो आर्टिकल 51 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा से उसको रजू करना चाहिए, लेकिन भारत ने वो भी नहीं किया और पाकिस्तान को इसका हक हासिल था क्योंकि पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 के तहत यूएनओ को मुतला कर दिया था। तो मेरा ख्याल कि ये आखिरी कील फूंक दी गई है भारत के ताबूत में, जो हजीमत का ताबूत है, और भारत की आने वाली नस्लें भी और मौजूदा नस्लें भी और बीजेपी भी इस हजीमत और शिकस्त फाश को हमेशा याद रखेंगी। जी बिल्कुल, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन, आपने अपना कीमती वक्त सच न्यूज़ को दिया।